اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما تحب وترضى له اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین و ناظرین، جو اللہ کی مانتا ہے تمام مخلوقات ارض و سما اس کی قدر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کو پیغام دیتے ہیں کہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تو منادی کر دو پوری دنیا میں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے سے پیار کرتے ہیں، تم بھی اسے پیار کرو۔ اس تناظر میں ایک چھوٹا سا ایک ٹیل میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ المسلمین تھے۔ 22 لاکھ مربع میل جو کم و بیش کوئی 35 لاکھ مربع کلومیٹر بنتا ہے، آلموسٹ پوری ورلڈ پہ حاکم تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ۔ ان کی سادگی کا ان کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ بیت المال کے اونٹ چرایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میری جو تنخواہ ہوگی خلیفہ المسلمین کی وہ ایک عام مزدور کے برابر ہوگی۔ تو پوچھا گیا ان کے مصاحبین نے کہ یا امیر المومنین کیا آپ کا اس سے گزارا ہو جائے گا؟ فرمایا اگر ایک مزدور کا اس میں گزارا ہو رہا تو میرا بھی ہو جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو میں مزدور کی پہلے تنخواہ بڑھاؤں گا پھر اپنی تنخواہ بڑھاؤں گا۔ تو ایک دفعہ ایران کے بادشاہ نے ایک بہت بڑے جو ان کا جاسوس تھا، سپاہی تھا، اس کا پوری دنیا میں نام تھا، اس کے ذمہ کام لگایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے۔ وہ قتل کا منصوبہ لے کر ڈھونڈتا ڈھانڈتا مدینہ پاک میں تشریف لایا تو وہاں سے پوچھا کہ آپ کا محل کہاں ہے، آپ کا جو پیلس ہے وہ کدھر ہے، آپ کے جو خلیفہ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ کون سا پیلس؟ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے جو خلیفہ ہے وہ جس مسند پہ بیٹھتے ہیں، آپ کا جو تخت ہے وہ کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا تخت نہیں ہوتا، ہمارا کوئی پیلس نہیں ہوتا، ہمارے جو امیر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں، یہیں پہ فیصلے کرتے ہیں، یہیں پہ قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، یہیں پہ ساری تنظیم سازی ہوتی ہے، یہاں پہ ہی سارا نظام ہوتا ہے، کوئی تخت نہیں ہے، اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ تو پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر پوچھتا ہے آپ کے وہ امیر کدھر ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بیت المال کے اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ پھر اس کو ایک اور شوق لگا، کس طرف؟ انہوں نے اشارہ کیا اس طرف، ڈھونڈتے ڈھانڈتے چلے گئے جنگل۔ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اونٹ چرا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین ہو۔ تو وہ قریب اس نے دیکھا، دھوپ کافی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک درخت بہت گھنا ہے، تو اس نے کہا کہ دوپہر کا ٹائم ہے، ہو نہ ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے اس درخت کے نیچے، اس کے شیڈو کے اندر، اس کے سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے ضرور آئیں گے۔ اس نے یہ پلان کیا، چارٹ آؤٹ کیا، اس نے وہ سارا اسکیم بنائی اور وہ اس درخت کے اوپر چھپ کے بیٹھ گیا، اس کے گھنے پتوں میں۔ اس طاق میں تھا کہ کب عمر رضی اللہ تعالیٰ آئیں اور نیچے اس کے سستانے کے لیے بیٹھیں، لیٹیں، اور میں نعوذ باللہ اپنے مضمون مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، ان کا سر قلم کر دوں، ان کو خنجر ماروں، جیسے بھی ان کو قتل کروں۔ کچھ دیر اس نے انتظار کیا تو واقعی عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تھک گئے اونٹ چراتے ہوئے تو وہ اسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا چلو میری اب بات بنتی قریب نظر آ رہی ہے۔ تو وہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر پکڑا، اس سرانے رکھا اور لیٹ، بڑا خوش ہوا وہ جاسوس، جو ایرانی جاسوس بہت خوش ہوا کہ اب بات بنتی نظر آ رہی ہے۔ دفعتاً کیا دیکھتا ہے کہ ادھر سے جنگل کا شیر آ گیا، یہ مزید خوش ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ کو بڑھنے لگ گیا ان کی طرف۔ یہ مزید خوش ہوا کہ جو کام میں نے کرنا تھا اب وہ جنگل کا شیر کر دے گا اور میں اپنا وہ انعام لے لوں گا۔ شیر جو ہی آیا، آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں لیٹے ہوئے تھے اس کے ارد گرد اس نے ایسے چکر لگانے شروع کر دی، پہرا دینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد اس نے چکر لگانے شروع کر دیے، اور یہ ایرانی جو جاسوس ہے یہ پسینوں پسینی ہو گیا منظر دیکھ کر۔ جس کی بعد میں یہ بپتا سامنے آئی، اس نے بتایا
سے بعد میں یہ چیزیں بتائی تھی کہ اس طرح یہ سارا جو پلان ہے یہ اس نے پھر اپنی زبانی بتایا تھا کہ اس طرح میں گیا اور یہ واقعات پیش آئے. جب تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے رہے، آرام کرتے رہے، شیر ان کے ارد گرد چکر لگاتا رہا، ان پہرا دیتا رہا ان کی حفاظت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبعی جو نیند تھی اس سے بیدار ہوئے تو شیر جو ہے آپ کو دیکھ کر بھی آپ بیدار ہو گئے تو واپس جنگل کو چلا گیا. تو یہ ایرانی جاسوس نے درخت سے نیچے چھلانگ لگائی اور آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پکڑ لیے اور معافی مانگنے لگا. اے عمر، جس کی جنگل کا شیر بھی مانتا ہے اس عمر کو ہم نہیں ہرا سکتے، اس عمر کو ہم نہیں ہرا سکتے. آپ واقعی اللہ کے نبی کے سچے متوالے ہیں، آپ ان کے سچے عاشق ہیں. آپ نے اپنے آپ کو آقا کی سنت میں اتنا غرق کیا ہے، اتنا اپنے آپ کو آپ نے اپنے آپ پہ اس کو پیرہن آپ نے سنت کا اتنا اپنایا ہے کہ آپ اللہ کی مانتے ہیں تو آپ کی جنگل کے شیر بھی مانتے ہیں، آپ کی جنگل کے شیر بھی مانتے ہیں. تو اب آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں. سچا دین تو یہی ہے. تو بیٹا یہ میرا آج کے سرمن کا لیکچر کا سمری ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب کی سنت میں اتنا آپ 100% جامہ پہن لیں کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اور ایک اور میں آخری آپ کو موٹیویشنل ایک ورس جو ہے وہ شعر آپ کو بس سنا کر تو اپنی معروضات ختم کروں گا کہ جو کرنی ہے جہانگیری، جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے عجم ہو جا. وما علینا الا البلاغ المبین.